بیٹا خود غرض نہ بن، اتفاق میں برکت ہے، مل کے رہیں گے تو سارے معاملات آسانی سے چلتے رہیں گے، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ عقل سے کام لے، عقل سے، اخراجات بھی قابو میں رہیں گے، گھر میں رونق بھی رہے گی، ایک دوسرے کا احساس کریں گے، دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے رہیں گے۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے، پر ابا جی میرے اپنے بھی تو خواب ہیں، میرا مستقبل بھی تو ہے، میں یہ روز کی کھچ کھچ سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف شور شرابہ ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ہر وقت کی روک ٹوک ہے۔ کیا گھر کی رونق کے پیچھے میں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دوں؟ کیمرے کی طرح ہر ایک نگاہیں میرے اوپر فوکس رہتی ہیں اور میری نگاہیں دوسرے کے عیبوں کو ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ یہ گھر ہے کہ مرغی خانہ ہے؟ میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ محترم ناظرین، یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے تقریباً ہر گھر کے اندر پائی جاتی ہے، ان گھروں میں جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ بڑوں سے کہا جائے کہ بچے الگ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اکٹھا رہنے میں برکت ہے۔ کیا برکت کے نام پر ہم اگلی نسل کی ذہنی صحت کو قربان کر رہے ہیں، یا علیحدگی کے نام پر بچے خود غرضی کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کیا اسلام ہمیں لازم قرار دیتا ہے کہ ہم نے جوائنٹ فیملی میں ہر صورت میں رہنا ہی رہنا ہے؟ ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم کا نظام ایک پناہ گاہ ہے جس میں ہم طوفانوں سے بچتے ہیں، یا ایک ایسی زنجیر ہے نفسیاتی جو انسان کی انفرادیت، اس کے خوابوں اور اس کی ذہنی صحت کو خاموشی کے ساتھ تباہ کر رہی ہے اور نگل رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تھنکر گروتھ۔ ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے حوالے سے دو طرح کی اوپینین پائی جاتی، خاص طور پر نوجوان نسل اور نئے شادی شدہ جوڑے اس حوالے سے دو طرح کی رائے رکھتے ہیں اور اس پر شدید طور پر منقسم ہے۔ ایک طبقہ اسے روایات، بزرگوں کی برکت اور اکٹھا رہنے میں اخراجات کم ہونا اس اینگل سے دیکھتا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہونا بغاوت قرار دیتا ہے۔ دوسرے طبقے کی رائے یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا انسان کو ذہنی تناؤ دیتا ہے، پرائیویسی کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کی پرسنالٹی گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، لوگ اس پر جذباتی طور پر تو گفتگو کرتے ہیں، کوئی ایک طرف کا ساتھ دیتا ہے، کوئی دوسری طرف کا ساتھ دیتا ہے، لیکن حقائق کوئی نہیں بتاتا کہ ایسی صورتحال میں کیا کریں۔ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا درست ہے؟ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جب یہ پوچھا جائے تو آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں۔ بڑوں سے بات کریں تو وہ برکت اور مختلف چیزوں کے نام لے کر ہمیں یعنی نوجوان نسل کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کرتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پہلی چیز کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچوں کی شخصیت پر کیا پازیٹیو اور کیا نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیا وہ زیادہ اعتماد والے ہو جاتے ہیں یا دب جاتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا کیا آسودگی دیتا ہے یا مسلسل کرونک سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتا ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے سے کیا انسان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے یا کم ہوتی چلی جاتی ہے؟ کیا مل کر رہنے سے فائنینشلی مالی طور پر انسان مستحکم ہوتا ہے یا اس کی اپنی مالی خود مختاری ختم ہو جاتی؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات کی اینک کو اتار کر سائنس، نفسیات، دین اور تاریخ کی روشنی میں اپنے اس معاشرتی ڈھانچے کے اندر وہ سچ تلاش کریں گے جو شاید آپ کو بے چین تو کر دے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کو بدل ڈالے۔ ہمارے معاشرے میں وہ گھر جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں پر ہر شام لاکھوں ہزاروں ٹیلنٹ، خواب اور سینکڑوں زندگیاں صرف اس لیے دفن کر دی جاتی ہیں کیونکہ بڑے ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ کیا تو وہ اداس ہو جائیں گے، اگر یہ کیا تو ان کی بے ادبی ہو جائے گی۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں گھر کی دیواریں تو سیمٹ کی ہیں مگر لوگوں کے کان شہد کی مکھیوں کی طرح ہر آہٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا اسکرپٹ کوئی تیسرا بندہ لکھتا ہے۔ ہم اسے برکت کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک سلو پوائزن ہے جو ہماری انفرادی صلاحیت کو مفلوج کر رہا ہے۔ اب تصور کریں کہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں تو بڑی مضبوط اور گہری ہیں اور گھنی شاخوں والا ہے،
لیکن اس کی گھنی شاخیں سورج کی روشنی کو زمین تک نہیں پہنچنے دے رہی۔ نتیجتاً اس بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے موجود چھوٹے چھوٹے پودے وہ قد نہیں نکال پاتے، ان کی نمو نہیں ہوتی، وہ گروتھ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ بڑے درخت نے ان کی روشنی روک رکھی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے درخت کے سائے میں محفوظ ہیں۔ مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ وہ المیہ ہے کہ حفاظت کے نام پر بچوں کی گروتھ اور ان کا ٹیلنٹ اور ان کے خواب کا ہر روز قتل ہو رہا ہے، اور اسی چیز کو ہم نے دہائیوں سے برکت کا لبادہ اڑا رکھا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے کر رہے ہوتے۔ ابا جی کر رہے ہیں، بڑے بھائی فیصلے کر رہے ہیں، تایا جی فیصلے کر رہے ہیں، چچا جان آخری فیصلہ دے رہے ہیں، تائی امی نے آخری فیصلہ صادر کر دیا کہ ایسے ہو کر رہے گا۔ بڑی بھی ناراض ہو جائیں گی اگر ہم نے فلاں چیز کر دی۔ سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کی زندگی کا فیصلے کوئی اور کر رہا ہے تو اس کا دماغ کرونک سوشل ڈیفیٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ایک بیٹا یا بہو یہ جانتے ہیں کہ ان کی پسند کا کھانا، ان کے سونے کا وقت، ان کے گھر کا باہر جانا، اندر آنا، یہاں تک کہ ان کے بچوں کی تربیت اور تعلیم پر بھی ان کا کوئی اختیار نہیں، تو دماغ ان کا مستقل طور پر فلائٹ اور فائٹ موڈ میں جاتا ہے۔ یا تو وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کب وقت ملے اور یہاں سے فلائی کر جائے، پرواز کر جائے، اس گھر کو چھوڑ جائیں، یا ان کے دماغ کے اندر لڑائی کا موڈ رہتا ہے ہر وقت کہ روز کی کھچ کھچ سے وہ ہر وقت لڑائی کے بہانے ڈھونڈتے رہے۔ یاد رکھیں، ہم جسے ادب کہتے ہیں، نیورو سائنس کے اندر اسے کوگنیٹو سپرشن کہتے ہیں، یعنی اپنی سوچ کو دبا دینا، اپنی ذہانت کو کسی دوسرے کے روب کے نیچے دبا کر رکھنا۔ یہ وہ سائنٹیفک ریالٹی ہے جو ہمارے معاشرے کے لاکھوں باصلاحیت نوجوانوں کو ایوریج سطح کا انسان بنا کے رکھ دیتی۔ اور مزے کی بات سنیں، انجوائے کریں گے آپ کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھائی اکٹھا رہیں گے تو سوشل سطح پر سیکیور رہیں گے، معاشرتی سطح پر ہمیں تحفظ مل جائے گا، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، مگر اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے اندر عقابی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک قدیم حکایت ہے کہ عقاب جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے اڑنے کے قابل ہو رہے ہیں تو وہ گھونسلے سے نرم گھاس اور اپنے پر وغیرہ جو اس نے بچھائے ہوتے ہیں بچوں کو نرمی دینے کے لیے، آسائش دینے کے لیے، وہ وہاں سے نکالنا شروع کر دیتا تاکہ نیچے موجود خاردار جھاڑیاں بچوں کو چبھیں، اور وہ اپنے ہی بچوں کے لیے اپنے گھر کو تکلیف دہ بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بچے اس آرام دہ، اس کمفرٹ زون سے نکلیں، اس قید سے نکلیں اور آسمان کی وسعتوں کو تسخیر کریں۔ اگر وہ ہمیشہ ان کو نرم نرم پروں کے نیچے رکھے اور طرح طرح کی گھاس پھوس کے ساتھ اس اپنے گھونسلے کو سجائے رکھے تو وہ اپنے بچوں کو آسمان کی وسعتوں کا مسافر نہیں بنا سکتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے گھونسلوں کو اتنا نرم بنا دیا ہے، اتنا آرام دہ بنا دیا ہے کہ ان کے پروں کے اندر اڑنے کی سکت ہی ختم ہو گئی۔ جب سے وہ پیدا ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنی سائے کے نیچے سے نکالنا قبول نہیں کرتے، ہم انہیں معاشرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ ایک وقت تک ٹریننگ ہے، اس سے پہلے واقعتاً بچوں کو آزادی نہیں دینی چاہیے، لیکن جب وہ ایک حد تک پہنچ جائے تو پھر انہیں دبا کر رکھنا، انہیں اپنے سائے میں رکھنا، انہیں ہمیشہ اپنی پروٹیکشن کا احساس دلواتے رہنا، یہ چیز ان کے اندر کئی پوٹینشلز کو اور صلاحیتوں کو ختم کر دیتی۔ ہم نے انہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پر سوشل سیکورٹی تو دی، لیکن ان سے عقابی روح اور ان کا پوٹینشل ان سے چھین لیا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم نے رشتہ داروں کو قربت تو دی ہے، سب ایک ہی حویلی کے اندر، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی 3-4 مرلے کے مکان میں، پہلی منزل پہ ابا جی ہیں، دوسری منزل پہ چاچا جی، تیسری منزل پہ تایا جی رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو قربت تو دی،
انہیں معاشرتی تحفظ تو دیا اس سسٹم نے، لیکن ایک بہت بڑے نقصان سے ہمیں دوچار کر دیا، اور وہ یہ کہ اس قربت نے گروتھ کے راستے روک دی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اگر بانس کے دو درخت بالکل ساتھ ساتھ اگائے جائیں تو وہ ایک خاص حد سے اوپر نہیں گروتھ کرتے، وہ ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں جہاں پہ انہیں رکنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کی جڑیں قریب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خوراک کو چھیننے لگ جاتی، ان کی شاخیں ایک دوسرے کی روشنی روک دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ماہر مالی جب ان کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ رکھتا ہے تو پھر یہ دونوں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ یہی حال انسانی رشتوں کا ہے، جب ہم ایک دوسرے کی پرسنل سپیس میں گھس جاتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں، کسی کو رائے اور مشورہ دیتے ہیں، اور اگر دوسرا نہ مانے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم نے مشورہ دیا ہے، حکم نہیں دیا۔ مشورے کا مطلب ہے کہ اب اگلے کی مرضی ہے کہ وہ ہماری بات کو قبول کرے یا نہ کرے۔ دوسرا ہماری بات کو قبول نہیں کرتا، ہم اس سے الٹا ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں تو تینوں آکھیا سی، تو میری گل منی کوئی نہیں، ہن تو آپ ہی بھگت۔ بھائی آپ نے مشورہ دیا تھا، بال اس کی کورٹ میں تھا، فیصلہ اس نے کرنا تھا، معاملہ اس کا تھا۔ اگر آپ نے مشورہ دیا اور اس نے آپ کے مشورے کے مطابق کام نہیں کیا تو ناراض نہیں ہونا۔ آپ کا مشورہ آرڈر نہیں ہے، آپ کی اوپینین، آپ کی رائے اس کے لیے حکم نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس نے ہو سکتا ہے 5-6 اور بندوں سے بھی رائے لی ہو۔ لہذا مشورہ اور حکم، ان دونوں کے درمیان جب بندہ فرق رکھتا ہے تو ایک دوسرے کی پرسنل سپیس کے اندر گھستا نہیں ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی پرسنل سپیس میں گھس جاتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنتے، بلکہ ایک دوسرے کا راستہ روکنے والی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ محبت کے لیے تھوڑی سی سپیس کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جس طرح آگ کو جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی ایک اور دلیل سنیں جو دی جاتی ہے کہ بھائی اکٹھے رہیں گے تو اخراجات کم ہوں گے۔ چلے مان لیا کہ کچھ حد تک اس بات کو بھی تسلیم کر لیا، آئیے اس کو اکنامکس کی روح سے دیکھتے ہیں کہ اکانومسٹ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ اکنامکس کے اندر ایک تھیوری ہے، اسے کہتے ہیں کہ دا ٹریجڈی آف دا کامنس، یعنی جب کوئی چیز سب کی ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ چھوٹے کہتے ہیں بڑے اس کو سنبھال لیں گے، بڑے کہتے ہیں کہ چلیں دوسرے اس کو سنبھال لیں گے، ایک فیملی کہتی ہے کہ نہیں یہ کام ان کی ذمہ داری ہے، بڑا بھائی کہتا ہے یہ چھوٹا کرے گا، چھوٹا کہتا ہے یہ بڑا کرے گا، تایا جی کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی کر لے گا، ابا جی کہتے ہیں چلیں تایا جی یہ کام کر لیں گے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے، جب کوئی چیز سب کی ہوتی ہے تو کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا، نتیجتاً ایسٹس ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب بل سب نے مل کر دینا ہو تو ہر کوئی اس سوچ سے زیادہ استعمال کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا زیادہ استعمال کر رہا ہے اور میں کم کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے بل تو ایک جیسا دینا ہے۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا اندھا دھند استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں اور میرے کمرے کا اے سی بند ہے، مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ میرے بھائی نے اپنے کمرے کے اندر اے سی لگایا ہوگا، بل تو میں نے بھی دینا ہے۔ اب میں ضرورت نہ ہونے کے باوجود اپنے کمرے کا اے سی آن کر دوں گا، کیوں کہ بل تو میں نے بھی اتنا ہی دینا جتنا اس نے دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اے سی آن ہی نہ کیا ہو، لیکن میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا محض اس وجہ سے کامن چیزوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ بل کو ہم تمام نے آپس میں برابر کا شیئر کر لینا ہے۔ اسے کہتے ہیں دا ٹریجڈی آف دا کامنس۔ یہ المیہ ہے مشترکہ چیزوں کا، کہ مشترکہ چیزوں کو جب کوئی بچانے کی فکر نہیں کرتا، اخراجات بے شک کم ہو جاتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ضائع ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ معاشی حوالے سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ایک اور پرابلم بھی ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ جو کمانے والا ہے وہ ہمیشہ بوجھ تلے دبا رہتا ہے اور کھانے والے ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ خاندان کے چند فعال ایکٹیو بندے وہ کماتے ہیں اور پھر خاندان پورے کا پورا ان پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح یہ نظام سستی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک نوجوان کو پتہ ہے کہ اس کے بچے کا دودھ، اس کے چھت کی ذمہ داری، اس کے بجلی کے بل کے کرائے یہ ابا جی دیں گے یا بڑے بھائی دیں گے یا چھوٹے بھائی کی یہ ذمہ داری ہے، تو اس کے اندر آگے بڑھنے کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ روٹین کی زندگی کو بغیر جذبے کے گزارتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے تحفظ کے بدلے میں اپنی گروتھ کا سودا کر لیا۔ دوسری طرف جب ایک چھوٹا خاندان، جسے ہم نیوکلیئر فیملی کہہ سکتے ہیں، ذمہ داری کا احساس جب انہیں ہوتا ہے تو وہ انہیں نئے راستے تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
اسے پتا ہے کہ میں نے بجلی کا بل بھی خود دینا ہے، انہیں معلوم ہے کہ میں نے کرایہ بھی گھر کا خود دینا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے بچوں کی فیس بھی میں نے خود ادا کرنی ہے۔ نتیجتاً وہ پھر ایک ارننگ سورس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اپنے لیے خود نئے راستے تلاش کرتا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا ایک اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے اندر سے معاشی طور پر کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک فرد کو پتا ہے کہ میں نے جتنا بھی کما لیا ملے گا وہی جو باقیوں کو مل رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ایمبیشنز ختم ہو جاتا ہے۔ یہ معاشی بے انصافی خاندان کے اندر چھپی ہوئی نفرت کو جنم دیتی جو ایک وقت میں آتش فشاں بن کر پھٹ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اسلامی تعلیمات کی طرف۔ آج تک کیا سن رکھا ہے آپ کہ اسلام خاندانی نظام کو سپورٹ کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ خاندان بن کے رہیں۔ آئیے آج اسلامی تعلیمات کی روح کو سمجھتے اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی مشترکہ خاندان کا حکم ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ ہمارے ہاں خاندانی نظام کو اسلام کا چھٹا رکن بنا دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت اور ریالٹی اس کے برعکس ہے۔ ہم جس جوائنٹ فیملی سسٹم کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، اسلام اس کا لازمی حکم نہیں دیتا۔ یہ ایک معاشی انتظام تھا، اکانومک ارینجمنٹ تھا۔ اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اجتماعی رہائش کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک ہو، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرو، ان کے ساتھ اخلاق سے بات کرو، ان کے بارے میں اپنے دل سے حسد، بغض، عداوت وغیرہ ختم کرو۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر صورت کولیکٹیو لیونگ یعنی اجتماعی رہائش کو اختیار کرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی فیملی خاندان کا ذکر ہے وہاں پر حدود اللہ کی بات کی گئی ہے، اور حدود کا مطلب ہے باؤنڈریز۔ حیرانگی کی بات ہے جب آپ ایک ہی کمرے میں ایک ہی کچن میں 5 خاندانوں کو ٹھونس دیتے ہیں تو وہاں پر حدود اللہ کہاں پہ قائم رہتی ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں کہ اسلام ایک نامحرم سے پردے کا حکم دیتا ہے اور ہمارا نظام یہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسی نامحرم کو، خواہ وہ دیور کی صورت میں ہے، خواہ وہ جیٹھ کی صورت میں ہے، خواہ وہ بردر ان لا کی صورت میں ہے، ہم سارے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کلچر کو بچانے کے لیے شریعت کے پردے کے اندر اور پرائیویسی کے احکامات کو ہم نے پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ ہمارا کلچر بچ جائے، اسلام کی تعلیمات ہمیں کوئی سروکار نہیں، لہذا ہم نے دیور، جیٹھ اور پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہوتے ہیں، ان ساروں کو ہم نے بٹھا کر ایک کھچڑی سی پکائی ہوتی ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے حکم پر عمل کر لیا اور خاندان کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ کاہے کا خاندان بھیا؟ آپ اللہ رب العزت کی حدود کو توڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اصل میں مشترکہ رہنا یہ ایک زرعی دور کی پیداوار تھی، ایگریکلچر دور کی، جہاں پر زیادہ ہاتھوں کی ضرورت تھی، زیادہ مین پاورز کی ضرورت تھی۔ اسے اسلام کا نام دینا علمی طور پر خیانت اور بددیانتی۔ اسلام ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اجتماعی رہائش کا حکم نہیں دیتا۔ جب ہم دین کا نام لے کر کسی کی پرسنل لائف میں مداخلت کرتے ہیں تو دراصل ہم تجسس کے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز سے، اس تجسس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ یہ نظام نیکی کے لبادے کے اندر ظلم کی ایک شکل ہے جس پر ہم نے خاموشی کی ایک سٹیمپ اور مہر لگا دی۔ ہمیں اس ملمہ سازی کو اتارنا ہوگا تاکہ اصل دین جو انسان کو وقار اور آزادی دیتا ہے وہ واضح ہو، اس کی تعلیمات نکھر کے سامنے آئیں۔ ہمیں اس مغالطے سے نکلنا ہوگا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی اخلاق کا بہت بڑا کلا اور کیسل ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس نظام میں پرائیویسی ختم ہو جائے وہاں پر منافقت، ہپوکریسی جنم لیتی ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ہر بات، آپ کی ہر حرکت، یہاں تک کہ آپ کے لہجے کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے تو بندہ اصلی رہنے کی بجائے اداکار بن جاتا ہے۔ وہ کسی کے منہ پر اصل بات نہیں کہتا، وہ اس کے سامنے کچھ اور بات کہے گا، پیٹھ پیچھے کچھ اور بات کہے گا، زبان پہ کچھ اور کہے گا، دل میں کچھ اور ہوگا۔ زبان دل کی رفیق نہیں ہوگی، دل کے خیالات کچھ اور، زبان کے کچھ اور۔ کیوں کہ معلوم ہے کہ میں نے کوئی بھی بات ہلکی سی بھی کر دی تو پورے خاندان کے اندر اس کا ڈنڈورا پھر جائے گا۔ اسلام جس اخلاص کا تقاضا کرتا ہے وہ ایک آزاد روح ہی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم اصلی بننے کی بجائے افسوس کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اداکار بن گئے۔ میں تایا جان کے سامنے کچھ اور ایکٹنگ کر رہا ہوں، اپنے کمرے کے اندر انہیں کوسنے دے رہا ہوں، چچا جان کے سامنے بیٹھ کر ان کی تعریفیں کر رہا ہوں،
لیکن اپنے دوسرے کزن کے ساتھ بیٹھ کے چچا جان کی برائیاں کر رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں کچھ اور باتیں کر رہا ہوں. جب ان کے سامنے جاتا ہوں تو بڑا شریف متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہوں کہ میرا ان سے بڑھ کر درد مند اور ہمدرد ہے ہی کوئی. حاضرین محترم، ہم میں سے ہر شخص کو اخلاص کی دولت درکار ہے. ہمیں ایک ایسی آزاد روح کے ساتھ اپنے فیملی سسٹم میں رہنا ہے جو 24 گھنٹے کسی سوشل آڈٹ کے خوف سے نہ جیے. ہم سوشل آڈٹ کے خوف سے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو ہماری صلاحیتوں کو مفلوج کر رہا. آئیے تاریخ اسلام کے کچھ اوراق کو پلٹیں اور تاریخ کے صفحات پہ جا کے دیکھیں. تاریخ اسلام کی، اسلام نے نکاح کو ایک ایگریمنٹ قرار دیا ہے اور ہر معاہدے کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں. قرآن مجید نے یہاں پر وراثت، نفقہ، رائٹس اور حقوق کی بات کی ہے جہاں پر بھی، وہاں پر فرد کا ذکر کیا ہے، گروہ کا ذکر نہیں کیا. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہو یا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے کہ اسلام نے پرائیویسی کو انسان کا بنیادی حق قرار دیا ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جہاں آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو ایک ہی چھت تلے مشترکہ باورچی خانے میں رہنے پہ مجبور کیا. ہر ایک زوجہ محترمہ کا، ہر ایک ام المؤمنین کا اپنا حجرہ تھا، اپنا خرچے تھے، اپنی معیشت تھی اور اپنی پرائیویسی تھی. افسوس کہ ہم نے برکت کے نام پر جس نظام کو مذہب سے جوڑا ہوا ہے اس نے ہمارے گھر کے سکون کو برباد کر دیا. یہ فیملی جوائنٹ سسٹم، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ دراصل ایگریکلچر ایج کی ایک معاشی ضرورت تھی تاکہ زمین کے ٹکڑے نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ مین پاور میسر آئے. اس کا دین اسلام کے ساتھ، اس کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ذہنی سکون ہو، دین تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ حقوق العباد کو ادا کیا جائے. کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم میں سے اکثریت ذہنی سکون حاصل کرتی ہے یا ہمیشہ سٹریس کے اندر، ڈپریشن کے اندر رہتی ہے؟ کیا وہ حقوق العباد کو صحیح طور پہ ادا کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں. وہی بات کہ زبان پہ کچھ اور، دل میں کچھ اور، ہر کوئی دوسرے کو کوسنے دے رہا ہے. ہم نے زرعی دور کی مجبوریوں کو مذہب کا لبادہ پہنا دیا اور رشتوں کو بوجھ بنا دیا. قرآن مجید کی تعلیم سنیں. قرآن مجید کی سورہ نور آیت نمبر 58 اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اولاد کو بھی 3 اوقات میں اپنے والدین کے کمرے میں اجازت کے بغیر داخل ہونے سے منع فرمایا. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ نہیں تو سورہ نور نکالیے، اس کی آیت نمبر 58 کو پڑھیے اور اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ والدین کے کمرے میں بھی اولاد بغیر اجازت کے 3 اوقات میں داخل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف دروازہ نہیں ہے کہ نوک کر کے بس جانا ہے، بلکہ دوسروں کی زندگی، ان کے وقت اور ان کے فیصلوں میں مداخلت سے رکنا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کے کمرے میں اجازت لے کے آ رہا ہوں تو ٹھیک ہے. یہ ایک رخ ہے. اجازت سے مراد یہ ہے اور اس رکنے سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی میں بھی انٹرفیئر نہ کیا جائے، ان کے وقت کے اندر بھی انٹرفیئر نہ کیا جائے اور ان کے پرسنل فیصلوں کے اندر بھی مداخلت نہ کی جائے. یہ آیت صرف پردے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ انسانی نفسیات کے بنیادی اصول ہمارے سامنے لاتی ہے جسے آج ہم پرسنل سپیس کہتے ہیں. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہمیں اس پرسنل سپیس کا درس دیا. ہم نے جس مشترکہ نظام کو اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے یہ بر صغیر کے قدیم ثقافتی اور کلچر کے اثرات کا نتیجہ ہے جسے ہم نے نادانستگی میں دین کا حصہ بنا دیا. یاد رکھیں، اسلام رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے لیکن شخصیت کو مٹانے کا نہیں. اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنے فیصلے، ان کے اندر دوسروں کی مداخلت کو روکنے کا حکم دیتا ہے. لیں ایک اور بات سن لیں. یونیورسٹی آف کیمبرج کی ریسرچ، اس کے مطابق جس خاندان میں 3 نسلیں اکٹھی رہ رہی ہوں اور فیصلے سینٹرلائزڈ ہوں، یعنی ایک فرد کے ہاتھ میں ہوں، وہاں پر نوجوانوں کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت، ڈیسیژن پاور، ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی 40% کم ہو جاتی. ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہمارے کزنز ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ہمارے دوستوں کے بچے ہوں گے، 35 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن زندگی کے اہم فیصلے کرنے میں بھی وہ کتراتے ہیں.
ان کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں، ان سے بات تک نہیں ہوتی، خواہ وہ کسی کاروبار کے آغاز کا فیصلہ ہو، خواہ وہ بچوں کی تعلیم کا فیصلہ ہو، یا کسی جگہ پر سفر کرنے کا فیصلہ ہو، کوئی بھی فیصلہ کرنے کی ہمت و طاقت ان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ کہ آج تک وہ بڑوں کی چھتر چھاؤں کے اندر رہے، سائے کے اندر رہے، اس لیے کہ انہوں نے اتنا عرصہ کبھی فیصلہ کرنے والے اپنے نروز، اپنے اعصاب کو استعمال ہی نہیں کیا۔ عقل کے وہ گوشے اور دماغ کے وہ پنہا پہلو، وہ خانے جہاں پر ڈیسیژن میں پلنا تھا، اس کی گروتھ ہونی تھی، وہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا۔ دماغ کا وہ خانہ، وہ ہمیشہ ابا جی اور تایا جی جی بڑے بھائی جی بڑے بھائی جی کے سائے میں رہا، اب وہ خاک فیصلے کرے گا۔ یہ وہ نقصان ہے جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، جس کا کوئی متبادل۔ ایک اور پہلو ساتھ ہے نا، ساتھ ہی رہیے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک نقصان بچوں کی کمزور شخصیت کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ ایک بچہ جو دادا دادی، چچا چچی، تایا تائی اور بہن بھائیوں کے آپس کے متصادم رویے مزاج کو دیکھتا ہے، ان کے درمیان پلتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں سیکھ پاتا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی منظوری، ویلیڈیشن کا محتاج رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے محبت لینی ہے ان کی تو پھر مجھے سب کی بات ماننی پڑے گی، اگر سب کی مانوں گا تو اچھا ہوں، نہیں مانوں گا تو برا ہوں۔ یہ عمل بچے کی شخصیت کے اندر ڈویلٹی، دوگلا پن پیدا کر دیتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر منافقت کی بنیاد رکھتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمارے بچے رہتے ہوئے باخلاق تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس خول کو توڑنا ہے، دشمنی کے لیے نہیں، بلکہ رشتوں کو ان کی اصل خوبصورتی اور احترام کے ساتھ بچانے کے لیے۔ ہم نے ان سے الگ ہو کر دشمنی نہیں مول لینی کہ ان سے جینا مرنا ہی ختم کر دیں، نہیں، الگ اس لیے ہونا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اس خول سے باہر اس لیے آنا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا احترام ہمارے دلوں کے اندر برقرار رہے، رشتوں کی خوبصورتی برقرار رہے۔ آئیے آج آپ کو یورپ کے ساتھ اور مغربی دنیا ویسٹ کے ساتھ اسلام کا ایک موازنہ کرواتا ہوں، کمپیریزن۔ ویسٹ کی سوسائٹی جو ہے وہ دی سیلف ہے، یعنی آئی، وہاں پر میں کو مرکز بنایا جاتا ہے، جبکہ ہم مشرق والے دا وی، یعنی ہم کے جادو سحر کے اندر گرفتار۔ ویسٹ نے انسان کو آزاد کیا اور جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑ دیا، نتیجتاً وہاں پر فرد نے ترقی تو کی مگر تنہائی نے انہیں پاگل کر دیا۔ وہاں پر بوڑھے ماں باپ اولڈ ہومز کے اندر اپنوں پیاروں کے لمس کو اور ان کی خوشبو کو ترس جاتے ہیں۔ وہاں پر تنہائی کی وبا نے ان پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا۔ دوسری طرف ذہن میں خیال آیا کہ پھر ہمارا سسٹم ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنوں کی لمس تو محسوس کرتے ہیں، ہمارا حال بہتر ہے۔ نہیں، ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر گھر تو بھرے ہوئے ہیں مگر دل خالی ہیں۔ ہم ایک ایسے ہجوم کے اندر جی رہے ہیں جہاں پر ہر شخص دوسرے کا سینسر بورڈ بنا ہوا ہے کہ جب تک میں اپروول نہیں دوں گا یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ جو سینسر بورڈ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا بنا ہوا ہے، اس میں ہمارے گھروں کو تو بھرا ہوا ہے مگر دل اندر سے خالی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے بوڑھے ماں باپ اولاد کے ساتھ تو رہتے ہیں مگر اکثر وہ اولاد کے درمیان طاقت کی جنگ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ وہ محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا رکا دیتا ہے، سوسائٹی کیا کہے گی کہ جن ماں باپ نے پالا نے آج بیٹے نے آج بیٹی نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس مجبوری کی وجہ سے ہم مشرق والے ان کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، محبت دلوں کے اندر موجود نہیں رہی۔ محترم ناظرین، ویسٹ نے انسان کو اکیلا پن دیا لیکن ہمارے اس فیملی جوائنٹ سسٹم نے ہماری روح کو اکیلا کر دیا۔ وہاں پر بدن اکیلا تھا، یہاں پر روح اکیلی ہو گئی، یعنی بہت سارے ہجوم کے اندر رہتے ہوئے پورے 3 نسلیں اکٹھی رہنے کے باوجود روح اکیلی ہے۔ یہ وہ نفسیاتی اور سائیکولوجیکل کشمکش ہے جہاں پر ہمیں سوشل سیکورٹی تو ہے لیکن آزادی کا قتل عام ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں ایک تیسرے راستے کی ضرورت ہے جہاں پر تعلق بھی رہے ہمارے خاندان کے ساتھ اور ہماری اپنی آزادی بھی برقرار رہے۔ اب تک اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے حوالے سے سائنسی، اسلامی، نفسیاتی طور پر جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیز کو سنا۔
مگر ٹھہریے، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر صورت الگ ہو جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ قدرت، نیچر بیلنس کا نام ہے، توازن کا نام ہے۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ ہر جوائنٹ فیملی جیل نہیں ہوتی۔ کچھ صورتوں میں یہ سسٹم ایک ڈھال ہے جسے ہر صورت اپنانا ہی اپنانا ہے، جس کے بغیر تحفظ ممکن نہیں۔ یہ ایک ایسی آکسیجن ہے جس کے بغیر خاندان دم توڑ سکتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا کب ضروری، ناگزیر اور لازمی ہے؟ نمبر 1، آج کل ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری دہلیز پہ کھڑی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ روایتی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ایک اکنامک کوشن ہے۔ سائنسی طور پر اسے شیئرڈ ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ ایک چھت تلے رہنے سے بجلی، گیس، راشن کے اخراجات 30% سے 40% تک کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا خاندان معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے تو الگ ہونا آپ کو قرضوں کی دلدل میں پھینک دے گا۔ لہذا الگ ہونے کا جوائنٹ فیملی سے سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم نہیں ہیں۔ جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی معاشی طور پر کمزور ہیں اور جانے والے بھی کمزور ہیں، تو دونوں خاندان مہنگائی اور بے روزگاری کی اس چکی کے اندر پس کے رہ جائیں گے۔ یہاں پر اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو برقرار رکھنا مجبوری نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔ دوسری وجہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم کو رکھنا ضروری اور لازمی ہے، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تنہائی بوڑھے افراد کے لیے زہر ہے۔ اگر والدین اس سٹیج پہ ہیں جہاں پر وہ اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، تو وہاں پر الگ ہو جانا انسان کی اخلاقیات کا دیوالیہ پن ہے۔ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ایک ہیلتھ کیئر یونٹ بن جائے گا، جہاں پر پوتوں اور پوتیوں کے ہنسی مذاق، ان کی چہکار ان دادا دادی نانا نانی کے لیے امید کا کام کرے گی، علاج کا کام کرے گی اور ان کی عمر کے اندر اضافے کا باعث بنے گی۔ تیسری وجہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو کب بحال رکھنا ہے، اگر ہم اس صورت میں الگ ہو جاتے ہیں تو ہم سوشل آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گے، معاشرتی طور پر تنہائی کا شکار۔ نہ بھائی ملنے آئے گا، نہ بہن ملنے آئے گی، نہ کوئی کزن ملنے آئے گا اور نہ ہی بچوں کے دادا دادی یا نانا نانی ملنے آئیں گے۔ کیوں کہ ہم آزادی کے نام پر اپنے سفر پر خود ہی اپنی پرواز کو شروع کیا تھا۔ بچوں کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم سے کٹ کر رہنے سے بزرگوں کی حکمت بڑی باتیں سننے، اپنے خاندان کی تاریخ اور ہسٹری سے محرومی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک ایسی فیملی میں پلتے ہیں جہاں والدین مصروف زندگی گزارتے ہیں اور بچے پھر موبائل فون اور سوشل میڈیا کے اوپر زندگی گزارتے ہیں۔ چوتھی وجہ ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ بچے جو مختلف عمر کے افراد یعنی اپنے دادا دادی کے ساتھ، چچا چچی کے ساتھ، تایا تائی کے ساتھ پلتے ہیں، ان کے اندر دوسروں کے احساس کو سمجھنا اور جھگڑوں کو سلجھانا اس کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بچپن سے ہی مذاکرات کرنا، بات کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی ایک ناگزیر وجہ وہ یہ کہ اس ماڈرن دور کے اندر جہاں پر ایک گھر کے اندر شوہر اور بیوی دونوں کام کرتے ہیں، دونوں ورکنگ پہ جاتے ہیں، کسی اچانک بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بیک اپ کا کام کرتی ہے۔ فار ایگزامپل میاں بیوی دونوں اپنی اپنی جاب پہ ہیں، بچوں کو اسکول سے لانا ہے تو گھر کے بزرگ افراد یہ کام کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں کام پہ ہیں، وہاں پر کسی کام کی ضرورت پڑ گئی، گھر کے اندر کوئی چیز ہے منگوانی ہے، تو یہاں پر گھر کے اندر موجود دیگر افراد بیک اپ سسٹم کے طور پر کام کرتے ہوئے باہر فیلڈ میں موجود بندے کی پریشانی کو اور مشکل کو دور کر دیتے۔ اب یہاں پر علیحدگی کا مطلب خود کو ایک رسک میں ڈالنا ہوگا اگر ایسی صورت میں ہم فیملی سسٹم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ فیملی سسٹم کے اندر رہنا کیوں ضروری ہے، ایک اور وجہ جانیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان، آپ کی ویلیوز، آپ کی خاندان کی ہسٹری وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو تو بزرگوں کے ساتھ رہیں، وہ ایک زندہ لائبریری کی مانند ہوتے ہیں۔ انفرادی خاندانوں میں بچے اپنی جڑوں سے کٹ جاتے ہیں اور مصنوعی کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نیچرل کلچر میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی روٹس اور جڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کلچرل ٹرانسمیشن کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اب آئیے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا کیوں ضروری نہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں۔ آپ نے سنا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے فائدے ہیں، لیکن یہ ایک رخ ہے۔
دوسرا رخ جس پہ ہم ڈیٹیل سے پہلے بات کر چکے، اب اس کی صرف چند پوائنٹس کو سنیں اور بات کو کنکلوژن کی طرف لاتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر پاور سٹرگل ہو رہی ہے، جہاں پر بہو اور ساس کے درمیان میں ہر روز برتنوں سے زیادہ دل ٹوٹ رہے ہیں، تو وہاں پر اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو برقرار رکھنا گناہ ہے۔ ایسی صورت میں ساتھ رہنا فائدہ کم دیتا ہے اور نقصان زیادہ دیتا ہے۔ ڈپریشن، سٹریس اور نہ جانے کون کون سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں انسان اس کے سائے میں پلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کا پیشہ اور آپ کے خواب ایسے ہیں جس کے لیے خاص ماحول چاہیے، خاص وقت چاہیے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ وہ وقت میسر ہے نہ وہ ماحول میسر ہے، تو پھر علیحدگی میں ہی گروتھ ہے۔ ایک کریٹو یا ایک بزنس مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص، اس کے لیے ہجوم میں رہنا اس کی سوچ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ کریٹیوٹی کے لیے تنہائی اور خلوت درکار ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اسے اپنی علمی فکری صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کا موقع نہیں مل پاتا۔ تیسری وجہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہنے کی، اگر یہ صورت ہو تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہا جائے۔ جب آپ ایسی صورتحال سے نکل کر علیحدہ یونٹ بناتے ہیں، اپنا الگ گھر بساتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہو کر، تو آپ کے رشتے ریفریش ہو جاتے ہیں، دور رہ کر محبت بڑھتی ہے۔ کیوں؟ تکرار ختم ہو جاتی ہے، تکرار کے موقع ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ اپنے والدین کو پرسکون دیکھتا ہے تو اس کی اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی استحکام آتا ہے۔ علیحدگی اب دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ تعلقات کی ری انجینئرنگ ہے۔ پہلے ہم تعلقات کے اندر ہر سٹیپ پر، ہر موڑ پر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو رہے تھے، اب علیحدہ ہو کر ری انجینئرنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ادب و احترام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں کہ ایک عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، شادیوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو اب ملاقات کے اندر قربتیں بڑھتی ہیں، محبت جنم لیتی ہے، تو گویا یہ ریفریش ہوتے ہیں تعلقات جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہونے کی صورت میں۔ نفسیات کے اندر، سائیکالوجی کے اندر ایک تصور ہے جسے کہتے ہیں پروجیکٹڈ ٹراما، کہ بڑے اپنے ادھورے خواب اور محرومیاں چھوٹوں پر تھوپتے ہیں۔ اگر خاندان میں ایسے افراد ہیں جو اپنی ناکامیوں کا غصہ یا کنٹرول دوسرے پر نکالتے ہیں، تو وہاں پر رہنا اپنے بچوں کو اس نفسیاتی بیماری کا شکار کرنا ہے، جسے ہم پروجیکٹڈ ٹراما کا نام دیتے ہیں۔ یعنی اپنی ہر ناکامی کو جب چھوٹوں پر تھوپ دیا جائے کہ تیری وجہ سے یہ ہوا، تو وہاں پر بچے یا چھوٹے بچوں سے مراد نو عمر بچے نہیں، ہر وہ بچہ ہے جس کا کوئی بڑا ہے۔ جب بڑے اپنے چھوٹوں کے اوپر اپنی ناکامیوں کا بوجھ ڈال دیں تو چھوٹے مختلف طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس گھر سے رخصت ہو کر اپنا ایک الگ یونٹ بسانا ہی عقل مندی اور حکمت عملی کا تقاضا ہے۔ محترم ناظرین، فیملی سسٹم کے اندر رہنا اکثر سٹیٹس کو جنم دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کوئی بڑا رسک لینا چاہتے ہیں، تو 10 افراد منفی رائے دے کر آپ کے ارادے کو توڑ دیتے ہیں، اور نہ یار نہ کریں، میں فلاں نیا کام کیتا سی ہوں، ادھر تو کچھ بھی نہیں رہا۔ کسی دوسرے سے اپنا خیال، نیا آئیڈیا ڈسکس کریں گے، وہ بھی دور کی کوڑی لے کے آئے گا، اور نہ یار نہ کریں، انج ہو جائے گی۔ نتیجتاً بندے نے جو ہمت، جو ارادہ کسی کام کے لیے رسک لینے کا کیا ہوتا ہے، منفی باتیں قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کو ناکامیوں کے دہلیز پہ پھینک دیتی۔ سائنس کہتی ہے کہ تخلیقی کام کے لیے خلوت لازم ہے، جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر میسر نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں بھی ایک ایسی ماحول میسر آئے جہاں پر وہ کسی چیز کو اپنا سمجھ سکے۔ ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے طلاقیں زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ارد گرد کے رہنے والے لوگ وہ میاں بیوی کے رشتوں کے اندر ایسی دراریں پیدا کر دیتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ مشترکہ نظام میں اکثر مرد بیٹا تو رہتا ہے مگر شوہر نہیں رہتا، یا وہ شوہر بن جاتا ہے، بیٹا نہیں رہتا۔ والدین کہتے ہیں کہ وہ آئی تھی، وہ ہمارے بیٹے کو لے گئی، وہ کہتی ہے کہ لو میں تو اس گھر میں بیاہ کے آئی تھی، ابھی تک یہ ماں باپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ جب بیوی کو محسوس ہو کہ اس کا شوہر اس کے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، جب ماں باپ کو یہ محسوس ہو کہ ان کا بیٹا اب ان کا بیٹا نہیں رہا بلکہ پرایا ہو گیا ہے، تو دونوں طرف دباؤ رہتا ہے،
नतीजतन रिश्ते खोखले हो जाते हैं और फिर वो निकाह जो बड़े धूमधाम से हुआ था खुदा न खास्ता वो तलाक तक मुंतज हो जाता है। लिहाजा जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलहदगी में ही वो जो एग्रीमेंट निकाह की सूरत में हुआ था उसको बचाने का आखिरी रास्ता है। वो तो नाज़रीन आप डबल माइंड हो गए। पहले आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के नुकसानात सुने, फिर आपने फ़ायदे सुने। अब आपके लिए फैसला करना मुश्किल, लेकिन घबराना नहीं, इसलिए कि थिंकर ग्रोथ है ना, वो आपकी थिंकिंग को, आपकी सोच को तरक्की देगा और आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जहां पर आप इस कश्मकश से बाहर निकलेंगे। सवाल यह है कि जुड़ना कब है और अलग होना कब है। कब जुड़ना सर्वाइवल है और कब अलग होना जिंदगी है। कश्ती देखी होगी आपने, उसके लिए एक बादबान का होना जरूरी है, जिसे लंगर भी कहते हैं, बड़ा सा कपड़ा जो लटका होता है सा। ये कश्ती के वजूद को कायम रखने के लिए और समंदर में उतरने से पहले, दरिया में उतरने से पहले उसका एक लाजमी हिस्सा है। अगर ये ना हो तो कश्ती तूफान में बह जाए। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारी जिंदगी का बादबां है, जिसका हमारी जिंदगी की कश्ती के अंदर रहना और हमारे पास उसकी मौजूदगी का एहसास होना जरूरी है। इसके बगैर समंदर और दरिया में उतरेंगे तो बह जाएंगे, बड़ी बड़ी लहरों और तूफान की नजर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कश्ती समंदर के बीचों बीच सफर कर रही हो और आपने वो बादबान अभी भी लपेट के रखा हो और उसको उठाया ना हो, तो अब यही बादबान आपका दुश्मन बन गया, इसलिए कि आपने उस बादबान को सही इस्तेमाल नहीं किया। अक्लमंदी ये नहीं कि बादबान को हमेशा के लिए फेंक दिया जाए या हमेशा के लिए बांध दिया जाए। अक्लमंदी ये है कि ये जाना जाए कि कब बादबान गिराना है और कब बादबान उठाकर अपने आप को तूफान और आंधियों से बचाना है। याद रखें, मोहब्बत और अटैचमेंट यानी वाबस्तगी ये बेल की तरह होती है जो दरख्त की खूबसूरती को बढ़ाती है, ना कि उस तुफैली बेल पैरासाइट की तरह जो दरख्त का भी दम घोट देती है। दो तरह की बेलें हैं, एक बेल वो है जो दरख्त के इर्द गिर्द लपेट दी जाए तो दरख्त की खूबसूरती दो चंद हो जाती है, बढ़ जाती है, दुगना हो जाती है, और एक बेल होती है जो खुद ब खुद निकलती है और दरख्त के साथ इस तरह लिपट जाती है कि दरख्त को मिलने वाली जरखेजी उसे भी चूस लेती है, नतीजतन दरख्त की ग्रोथ भी रुक जाती है। अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारी शख्सियत के दरख्त को तनावर बना रहा है, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, तो इससे जुड़े रहें। लेकिन अगर आपको ये फील हो कि इसके साथ जुड़ना हमारी अपनी जड़ों को खोखला कर रहा है, हमें कमजोर कर रहा है, हमारी पोटेंशियल को दबा रहा है, हमारी उकाबी रूह को मुर्दा कर रहा है, तो समझ जाएं कि अब इस तुफैली रूह की काट छांट का वक्त आ गया। तवाज़ुन का नाम जिंदगी है। खुद फैसला करना है कि कब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना बेहतर है और कब यहां से बाइज्जत तरीके से हिकमत अमली के साथ रिश्तों को, मोहब्बतों को बरकरार रखते हुए अलहदा होना है। मॉडर्न साइकोलॉजी का एक उसूल है, इसे पल्ले से बांध लें, अगर पल्ला नहीं है तो कागज लें और कलम से लिख लें। क्या? टू ग्रो यू मस्ट गो। मेरे साथ रिपीट करें, टू ग्रो यू मस्ट गो, यानी बढ़ने के लिए निकलना पड़ता है। अगर आपने ग्रो करना है तो आपको निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, अलहदा घर का मतलब कता रहमी और माँ बाप को छोड़ना नहीं है। इस बात को ज़हन में बिठा लें। अगर ऐसा है तो फिर ये इस्लामी तालीमात के मुनाफी और मुतसादी है, शरीयत के मुतसादी, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुतसादी है। अलहदा घर का मतलब कता रहमी या माँ बाप को छोड़ना नहीं, ये दरअसल रिश्तों को रीसेट करना ताकि मोहब्बत का भरम कायम रहे। जब आप थोड़े फासले पे होते हैं तो मुलाकात में तलब पैदा होती है, गुफ्तगू में एहतराम पैदा होता है, रिश्तों में ताजगी पैदा होती है। हमें फेफड़ों की तरह जीना है। हमारे लंग्स जो हैं, जो सांस लेने के लिए जिस तरह वो फैलते भी हैं और सुकड़ते भी हैं, ये फैले और ये सुकड़े, फैल कर वो पूरे जिस्म को ऑक्सीजन दे रहे हैं और सुकड़ कर वो बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर वो एक ही जगह पर जामिद हो जाए, फ्रीज हो जाए, ना वो फैले ना वो सुकड़े, तो इसका मतलब है कि बहुत इसी तरह रिश्तों के अंदर भी ताजगी इसी तरह आती है। मोहतरम नाज़रीन, एक जबरदस्त और खूबसूरत हकायत, दिलचस्प भी है, सुने। आपको अपनी इस ज़हनी कैफियत को तब्दील करना होगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं और इसी के अंदर रहना चाहते हैं तो कैसे रहना है, और अगर इससे अलहदा होना है तो कैसे अलहदा होना है, ये सब डिपेंड करता है आपकी ज़हनी कैफियत के ऊपर। इस ज़हनी कैफियत को चेंज करें और अपने पुराने ख्यालात की मुट्ठी को खोल दें
اور نئے حل کو تلاش کرنے کی طرف متوجہ. حقائق سنیں. افریقہ میں بندر کو پکڑنے کے لیے شکاری ایک تنگ منہ والے برتن میں چنے ڈال دیتے ہیں. بندر جب اس برتن کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ کو اس کے اندر ڈال کر چنے کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتا ہے. اب بندر ہاتھ ڈال کر چنے مٹھی میں بھر لیتا ہے، لیکن اب مٹھی بند ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو باہر نہیں نکال پاتا. نتیجتاً شکاری بندر کی طرف آتا ہے اور بندر کو پکڑ لیتا ہے. بندر شکاری کو اپنی طرف آتا دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، چیختا ہے، لیکن وہ اپنی مٹھی کو نہیں کھولتا. کیوں؟ تو اسے ڈر ہے کہ میں نے مٹھی کھولی تو میرے چنے گئے. مٹھی کو بند رکھتا ہے تو زندگی گئی. ہمارا حال بھی اس بندر جیسا ہے. ہم نے روایت اور ساتھ رہنے کے چنوں کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ نہ چنے چھوڑنا چاہتے ہیں نہ زندگی گنوانا چاہتے ہیں. دونوں میں سے کسی ایک کو تو گنوانا پڑے گا. ہم اپنی آزادی اور ذہنی سکون کو قربان کر رہے ہیں اور ان چنوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. جس دن ہم مٹھی تھوڑی سی کھول دیں، چند چنے گرا دیں، اپنی مٹھی کو تھوڑا سا لوز کر لیں اور صرف ضرورت کے مطابق چنے اپنے ہاتھ میں رکھیں تو ہم اس برتن میں سے بآسانی اپنے ہاتھ کو باہر نکال کر شکاری سے بھی بچ جائیں گے اور چنوں کو بھی حاصل کر لیں گے. ہمیں اس سماجی شکاری سے بچنے کے لیے، اس کے جال سے بچنے کے لیے ایسا حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کہ نہ چنے ہاتھ سے جائیں اور نہ ہی زندگی ہاتھ سے جائے. اب آخری حل 7 پوائنٹس پہ مبنی. نمبر 1، اپنی سائیکولوجیکل باؤنڈریز کا تعین کریں. اگر آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں تب بھی اپنی ڈیجیٹل اور جذباتی باؤنڈریز بنائیں. ہر فیصلے میں ہر فرد کو شامل کرنا لازم نہ سمجھیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو لازمی نہیں کہ ہر بات کا مشورہ اپنے بڑوں سے یا اپنے چھوٹوں سے لیں، بلکہ اپنے نجی معاملات کو سیکرٹ رکھیں. دوسرا حل، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑا 70% کچن کا ہوتا ہے. اگر ممکن ہو تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنا دسترخوان اور اپنا کچن الگ رکھیں. یہ منیمم فرکشن کا رول ہے کہ جب آپ کم سے کم ایک دوسرے سے الجھیں گے، ایک دوسرے کی چیزوں کو جتنا کم استعمال کریں گے اتنا ہی رگڑ پیدا ہونے کے آثار کم ہوں گے. تیسری چیز، اور وہ ہے فکسڈ رسپانسبلٹی. دینی اور اخلاقی طور پر گھر کے ہر فرد کو مالی طور پر گھر کے اندر حصہ لینا چاہیے. سب مل کر چلائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی بندہ دوسرے کا ذمہ دار نہیں. اپنے خرچ، اپنی ارننگ ہر بندہ خود جواب دے. گھر میں کمیونزم کا ماحول نہ رکھیں، بلکہ ہر کمانے والے فرد کا اپنا بجٹ ہو. والدین کی خدمت ٹیکس سمجھ کر نہ کریں بلکہ محبت سمجھ کے کریں. جب خرچے واضح ہوں گے تو دل بھی صاف ہوگا. چوتھا حل، اور وہ ہے کوالٹی ٹائم ورسز کوانٹٹی ٹائم. 24 گھنٹے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ دن میں صرف 1 گھنٹہ ایک دوسرے سے ملا جائے، لیکن وہ مکمل محبت، توجہ اور احترام پہ مبنی ہے. پانچواں حل، روایتی حل تو یہ ہے کہ الگ گھر لے لیں، لیکن سائنسی حل یہ ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پر فزیکلی طور پر رہنے کے باوجود جذباتی طور پر، ایموشنلی طور پر الگ ہو جائیں. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے کمرے کو سیف ہیون بنا لیں. گھر کے اندر اپنے مخصوص وقت کو، پرائیویسی کو طے کریں جہاں پر کسی کو مداخلت کی اجازت نہ ہو. یہ بایولوجیکل باؤنڈریز آپ کے دماغ کو یہ سگنل دیتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر مختار ہوں اور میرے اندر کوئی روک ٹوک نہیں. چھٹا حل، نفسیاتی طور پر جوائنٹ فیملی میں رہنے والے لوگ دوسروں کی اپروول کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹھہریں ذرا میں بھائی سے بات کر لوں، ٹھہریں ذرا میں ابو جان سے پوچھ لوں، ٹھہریں ذرا میں تایا جی سے اس بات کا مشورہ کر لوں. اس کا حل یہ ہے کہ دن میں کم از کم ایک ایسا فیصلہ ضرور کریں جس میں آپ کسی دوسرے سے مشورہ نہ لیں. یہ چھوٹی سی مشق کرنے سے ہمارے دماغ کو میسج چلا جاتا ہے اس حصے کو جو کہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. اس طرح وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے فیصلے خود کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ساتواں اور آخری حل، وہ ہے کمیونیکیشن پروٹوکول. گھر کے اندر پنچایت کی بجائے 1-on-1 گفتگو کا کلچر پیدا کریں. جس سے گلا ہے وہ آپس میں آ کر فیس ٹو فیس 1-to-1 بیٹھ کر اپنے معاملات اس کو بتائے اور اس کی شکایتیں سنیں، بجائے اس کے کہ تیسرے بندے کو ڈالتے ہیں تو وہ آگ کو مزید بھڑکا دیتا ہے اور دنیا زیادہ پیدا کر دیتا ہے. لہذا گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے
معاملات کو ون آن ون حل کرنے کی کوشش کریں. ساس اور بہو کا مسئلہ ہے تو شوہر کو درمیان میں لائے بغیر، ماں بیٹے کو درمیان میں لائے بغیر آپس میں مل کر طے کریں. بھائی اور بھائی کا مسئلہ ہے تو بڑوں کو درمیان میں لانے کی بجائے دونوں آپس میں مل کر بیٹھیں کہ مجھے آپ سے یہ گلا، دوسرا کہ مجھے آپ سے یہ گلا. براہ راست بات کریں، الزام کی بجائے احساس پیدا کریں. ستارے ایک کہکشاں میں رہ کر لاکھوں میل دور ہیں لیکن کائنات کا توازن قائم ہے. کیوں؟ کہ وہ ایک دوسرے کی باؤنڈری کے اندر نہیں آتے، وہ ایک دوسرے میں گھس کر تباہی نہیں مچاتے. انسانوں کا بھی یہی حال ہونا چاہیے. تعلق کی خوبصورتی فاصلے میں چھپی ہے. ہم نے مل کر جینا ہے مگر ایک دوسرے کو مٹا کر نہیں جینا، کیونکہ جب فرد مٹتا ہے تو معاشرہ مٹ جاتا ہے. ہم نے دوسروں کو بچانا بھی ہے اور مل کر جینا بھی ہے، اور اپنی آزادی کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے پوٹینشل کو بھی بروئے کار لانا. آخر میں آپ سے ایک سوال اور پھر اللہ حافظ. وہ سوال یہ ہے کہ آپ ایک ایسی موم بتی اور شمع بننا چاہتے ہیں جو ایک بڑے ہجوم کے درمیان جل کر دوسروں کو تو روشنی دے مگر خود پگھل کر ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے، یا آپ وہ سورج بننا چاہتے ہیں جو کروڑوں میل دور رہ کر بھی اپنے وجود کو بھی برقرار رکھتا ہے اور کائنات کو بھی زندگی دے رہا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا. یاد رکھیں، رشتوں کا احترام جسموں کے ہجوم میں نہیں ہے بلکہ روحوں کے سکون میں چھپا ہوا. اسلام نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا ہے، گھٹنے ٹیکنے کا حکم نہیں دیا. صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی شخصیت کو قربان کر دیں، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ اتنے طاقتور اور خوش ہوں کہ دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹ سکیں. یاد رکھیں، اصلی برکت علیحدگی میں نہیں بلکہ توازن میں ہے. رشتے آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہیں، اسے بوجھ بنانے کے لیے نہیں. سچ کا سامنا کریں، چاہے وہ سچ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو سکتا ہے سچ کا یہ سامنا آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے. اپنے میزبان محمد یوسف کو تھنکر گروتھ کے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیں. اللہ حافظ.